اوکے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سو الحمدللہ ہمارا جو فرسٹ سیشن تھا کل کا انٹروڈکٹری سیشن دیٹ وینٹ ویل، ہم نے اس میں جنرلی ڈسکس کیا تھا کہ ہماری کسی بھی کلاس کو جوائن کرتے ہوئے کیا انٹینشنز ہونی چاہیے، اور ہم نے پری ریکوزٹس کون سے فالو کرنے ہیں فار دا قرآن کلاس، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اپنی نیت کو ریوزٹ کرنا ہے کہ کیا ہماری نیت ٹھیک ہے، کہ ہم کس وجہ سے کس نیت کے ساتھ قرآن جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا بات تھی کہ دوسرے ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں کیا چیز رکھنی ہے کہ ہم جو قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم نے اس کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، جو وقت نکالنا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ڈائری ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہماری پینسل ہونی چاہیے، ہم باوضو ہو کے بیٹھے اور ایک پورا ماحول ہو ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور جس میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی میں نے سنا۔ اب دیکھیں سورہ ملک جو ہے نا، یہ انتہائی فضیلت والی صورت ہے، اور اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگ مجھے اس سے زیادہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی کو سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو اپنا مائک پلیز آن کر کے بتائیے گا۔ اینی ون، پہلے مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیں کسی کو سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہے، اینی ون آف یو۔ اوکے، فاطمہ زہرا اس سینگ کی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ڈیلی رات کو پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا، اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھیں نا اور جس نیت سے پڑھیں، قرآن آپ کو وہ پرپس سرو کرتا ہے۔ لیکن جب حدیث میں ہمارے پاس احادیث موجود ہوتی ہے نا، اور ان احادیث میں کسی سورہ کو اسپیسیفک کر دیا جائے تو پھر کیا ہے، وہ ایک طرح سے ہمارے پاس گارنٹی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو سورہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ فائدہ پہنچا دیا۔ قرآن کو لانے والے کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن ہم تک پہنچایا، جس طرح اللہ نے ان تک پہنچایا ویسے ہی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ اس کی فضیلت پورے کے پورے قرآن کی اور اسپیسیفک قرآن کے پورشنز کی جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو کہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیا ہوں، عذاب سے بچ جائیں، میرے بندے کیا ہوں، کامیاب ہوں، میرے بندوں کو مشکل نہیں ہو زندگی میں۔ اس لیے ہمیں جس طرح ٹپس ہوتی ہے نا ویسے ہمیں ٹپس دی گئی قرآن میں، ایسی صورتوں کے بارے میں بتایا گیا جو ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں گے۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی شفاعت کرے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے اسے دو نور کہا جاتا ہے، دو جھنڈ ہوں گے پرندوں کے جو کہ سایہ کریں گے، دو غول ہوں گے پرندوں کے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے آگے کھڑی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ ملک کے بارے میں حدیث کا کیا مفہوم آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ میرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیجو، انٹرسیڈ کرے گی۔ تو قرآن آپ کا وہ دوست ہے جو آپ کے لیے وہاں کھڑا ہوگا جہاں آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ لائف میں کوئی پرابلم فیس کرتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں نا۔ آپ اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کی پرابلم سالو کر دیتی ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کی فیملی آپ کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے ساتھ اس پہ کھڑی ہوتی ہے، آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو ایموشنلی سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قیامت کا وہ دن ہے، یہ جب اب دنیا سے روح چلی جاتی ہے تو قبر میں وہ اکیلی ہوتی ہے، سارے پیارے جو ہے نا وہاں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، اور انسان کی روح جو ہے نا وہ
نکل جاتی ہے لوگوں کے سامنے، وہ مردہ ہوتی ہے، اس کا جسم ساکت ہوتا ہے بٹ اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اندر سے چیختی ہے، چلاتی ہے، اور جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ۔ اگر آپ خود کو امیجن بھی کریں نا کہ کوئی آپ کو اندھیری جگہ پہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور اس کو پتہ ہے جگہ اندھیری ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ آپ وہاں اکیلے ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر والے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کیسی فیلنگ آئیں گی؟ آپ کتنا لونلی فیل کرو گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے خیال میں آپ بہت ہی زیادہ تنہا رہ جاؤ گے، آپ ہارٹ بروکن فیل کرو گے کہ اچھا مجھے خالی جگہ پہ، اندھیری جگہ پہ دن رات کا فرق کیے بغیر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر میں ہر انسان اکیلا ہی ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور دن ہو یا رات ہو قبر کیا ہوتی ہے؟ وہ اندھیری ہی ہوتی ہے، اس میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں مردے کو دفناتے ہو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہو تو روشنی نہیں بچتی کہیں۔ پھر روشنی کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ کن کی قبروں کو روشن کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے، زندگی میں ایسے اعمال کیے کہ ان کے اعمال ان کے لیے وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ روشنی کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کی روشنی کی وجہ بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ دنیا میں بھی اگر ہم لوگوں سے ملے نا تو ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے ملے نا آپ کا دل بجھ سا جاتا ہے، آپ کہتے ہو بھائی ایم اس کے پاس بیٹھ کے موڈ آف ہو گیا سارا، وہ بندہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے آپ کی ساری بائی بھی کل ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو کہ میری جو سارا تھا نا موڈ تھا، میرا موڈ خراب ہو گیا، یا میں اچھا سوچ رہا تھا میں اچھا نہیں سوچ رہا، میرا دل بوجھل ہو گیا۔ آپ بہت ایکسائٹیڈلی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہو اگر کسی کے ساتھ، اور سامنے والا اتنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا ایک طرح سے آپ کا جو دل ہے وہ بجھ سا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، 1 سیکنڈ، سب آپ کا مائک آن ہے، پلیز اس کو آف کریں، آواز نہیں آ رہی لیکن مائک آن۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو اپنے مسئلے ہی نہیں رکھتے، آپ کو لگتا ہے ہر چیز جو ہے نا سالو ہو سکتی ہے، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے چھوٹی ہے، ہر مسئلہ چھوٹا ہے، اور زندگی میں بہت سارے پازیٹیو پرسپیکٹیوز ہیں، زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کر سکتے ہو، اور کچھ لوگوں سے مل کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا زندگی میں آپ نے تو کچھ اچیو ہی نہیں کیا، یو ہیو ڈن نتھنگ ان یور لائف، یا آپ نے زندگی میں سارے فیصلے غلط کیے ہیں، آپ نے وہ بھی فیصلہ غلط کیا، اسٹڈیز کا بھی فیصلہ غلط کیا، لائف پارٹنر کا بھی فیصلہ غلط کیا، آپ نے زندگی میں جتنے فیصلے اپنے لیے وہ غلط کیے۔ کچھ لوگوں سے مل کے ان کے پاس بیٹھ کے بات کرتے آپ کو یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے آدھے فیصلے آپ نے واقعی غلط ہی لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو وہ جو آدھے فیصلے آپ نے غلط لیے نا ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں کراتے، وہ کدھر توجہ کراتے ہیں؟ ان چیزوں کی طرف جو اب آپ بہتر کر سکتے ہو، کہ یہ کر لو، آگے کی طرف سوچو، موو آن کرو، بہتر بنو۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنے، جس طرح سورہ ملک جو ہے وہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، انسان اپنی دنیا میں ایسے لوگ ڈیزرو کرتا ہے جو اس کو زندگی میں اس کی سیریسنس سے، اس کے پچھتاووں سے، اور ایک طرح سے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہم اپنے ہی فیصلوں کے برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہمیں روشنی دکھائے کہ نہیں آگے صحیح ہو سکتا ہے، تم جتنا بھی اور جتنی دفعہ بھی لیفٹ ٹرن لے لو، یو کین آلویز ٹرن رائٹ۔ تو ہمیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے، بی دا ون، ایسا انسان بنے جو لوگوں کے اندر اچھائی دیکھنے کا عادی ہو، ایسا انسان بنے جس کے اندر اتنی روشنی ہو کہ لوگوں کو اس سے روشنی ملے، اور ایسا انسان آپ کبھی بھی قرآن کے بغیر نہیں بن سکتے، کیونکہ جب تک آپ نے قرآن کو اپنے اندر نہیں اتارنا، اس سے سبق نہیں لینا، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرنا، جو کہ سب سے مشکل ترین کام ہے، لوگوں کے ساتھ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔
ان کے پرسپیکٹو کو سمجھنا اور ان کے ساتھ چلنا تھکا دینے والا کام ہے۔ ایسے تو نہیں نا، ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رات کو کیا کریں، تہجد پڑھیں، رات کا ایک حصہ قیام میں گزاریں۔ کیوں ضرورت ہے اس کی بھائی؟ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہے، لوگ آپ کو ایموشنلی ڈرین کر دیتے ہیں، چاہے آپ کو کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ایموشنلی ڈرین کر دیں گے۔ اور آپ کو پھر چارج کون کرے گا؟ آپ کا وہ کنیکشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ آپ کو چارج کرے گا۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکالتا، ایک وقت آتا ہے وہ اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا۔ بظاہر وہ صحیح روٹین فالو کر رہا ہے، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، ڈائٹ بھی کر رہا ہے، کھانا اچھا کھا رہا ہے، ٹائم پہ سو رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو اس کی روح ہے نا وہ اداس ہونے لگ جاتی ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک اداسی سی ہوتی ہے، چھائی رہتی ہے، جاتی ہی نہیں ہے۔ بار 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 ماضی کا کوئی نہ کوئی غم ان کو کھاتا رہتا ہے، یہ فیوچر کی پریشانی ان کو کھاتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا وہ بلند درجات والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ جو اپنی برائیاں چھوڑیں گے یا نیکیوں پہ عمل کریں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ ان کے لیے غم ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز ہونے والی ہو، جو چیز ہو چکی ہے اس کا خوف نہیں ہوتا، جو ہونے والی ہو فیوچر اس کا خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ہو گئی ہو اور صحیح نہ ہوئی ہو اس کا غم ہوتا ہے۔ تو مستقبل کا خوف، ماضی کا غم ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو اپنے حال میں فوکسڈ ہوتے ہیں اور اپنا حال اللہ کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی اپنی یقینیت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو رکھتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سورہ ملک سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملنا ہے، کسی انسان سے ڈیلنگ کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے کیسے ملتا ہے، وہ ہمیں کس طرح ڈیل کرتا ہے، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں مومن ہوں، ٹھیک ہے، میری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کسی بھی شخص کے ساتھ؟ میری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی زندگی میں روشنی کروں۔ جب میں روم میں انٹر ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ایک پازیٹیو انسان آیا ہے۔ اور جب لوگوں کو مسئلہ ہو لوگ میرے پاس آئیں، وہ ڈسکس کریں۔ آلویز بی اے پرابلم سالور۔ میں نہیں کہہ رہی ہر وقت لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں، اپنی انرجی ویسٹ کریں ہر جگہ، لیکن ایسے انسان بنے کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں، لوگ اپنی بات آپ سے کر سکیں۔ اور لوگ صرف گھر والے نہیں، لوگ گھر میں تو ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک آدھا پرسن جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the people around you، کیونکہ پوری دنیا میں کتنا زیادہ chaos ہے نا۔ ایوری ون نیڈ somebody جو ان کو سمجھ جائے، جو ان کی بات سمجھے، جو ان کو سن لے۔ بی the one۔ تو سورہ ملک ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی میں روشنی کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں روشنی کرنی ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اور اس میں سے روٹین میں ایک چیز کیا ہے؟ سورہ ملک کا رات کو پڑھنا سونے سے پہلے۔ تو یہ آج کی آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہے کہ آج رات کو سونے سے پہلے سب نے سورہ ملک پڑھ کے سونی ہے، تلاوت کر کے سونی ہے۔ آپ کے پاس قرآن پاک ہوگا، اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کوشش کریں کہ رات کو سونے سے بالکل پہلے پڑھیں، لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جب آپ سونے کے لیے جائیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے نا کہ آپ 7 بجے عشاء کی نماز پڑھیں اور سوئیں آپ 12 بجے تو آپ 7 بجے سورہ ملک پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہے نا، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ ٹائمنگ ہے، جس طرح میڈیسنس کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا، آپ جس ٹائم پہ میڈیسن لیتے ہو اس طرح افیکٹ کرتی ہے۔ کچھ وائٹامنس ہوتے ہیں مارننگ میں کھانے ہوتے ہیں، رات کو نہیں کھا سکتے، آپ کو ایسیڈیٹی کر سکتے ہیں۔ کچھ پین کلرز ہیں آپ سونے سے بالکل پہلے نہیں کھا سکتے، وہ باڈی پہ نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے۔ الحمدللہ کہ قرآن کو آپ کسی بھی وقت پڑھیں اس کا افیکٹ پازیٹیو ہی ہے، لیکن اب ہمیں کیونکہ حدیث میں اس کی ٹائمنگ ملتی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کب پڑھنا ہے اس کو، رات کو سونے سے پہلے۔ اور سب لوگوں کے پاس افطاری کے بعد، تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد، جب آپ اپنے روم میں جائیں، لیٹنے لگیں، سونے لگیں، اپنے پاس قرآن رکھ لیں، وہاں سے دیکھ کے پڑھیں۔ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اپنے فون میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے دیکھ کے پڑھیں، لیکن میں نہیں کہہ رہی،
کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہاتھوں سے قرآن چلا جائے گا، تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن سے دیکھ کے پڑھیں۔ آپ کے پاس صورت الگ بھی ہوتی ہے، سم ٹائمز ایک پرنٹڈ قرآن بھی ہوتا ہے، جہاں سے بھی ہو آپ نے اس کے اوپر سے دیکھ کے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اپنی یہ اسائنمنٹ نوٹ کر لیجیے، اسائنمنٹ کا پول آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ریزیومڈ ہی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع اللہ کے نام سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اچھا، اعوذ باللہ، سب سے پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اعوذ سے مراد کیا ہے کہ میں بچتا ہوں یا میں ساتھ ملتا ہوں کس کے؟ اللہ کے۔ کس سے بچ کے؟ شیطان کے شر سے۔ اعوذ سے مراد ہوتا ہے کسی کے ساتھ چپک جانا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بریڈ کے اوپر جو گرین فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے، یا کبھی کسی دیوار پہ آپ نے فنگس لگی ہوئی دیکھی ہو، تو وہ کیا اس طریقے سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ الگ ہو سکے؟ نہیں نا۔ کبھی جب آپ نے کوئی بریڈ خراب دیکھی ہے، جو ہم سلائس کوئی بھی بریڈ کا ہوگا جو ہم نارملی کھاتے ہیں، ویٹ بریڈ ہوگی، ہول ویٹ بریڈ ہوگی، کوئی بھی ہوگی، جب وہ خراب ہوتی ہے، اس کے اوپر فنگس لگتی ہے، تو جس ایریا پہ فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ایریا آپ کو سارا ریموو کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو ظاہر ہے وہ بریڈ خراب ہو جاتی ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فنگس کو اوپر سے ریموو کر کے بریڈ کو کھا سکے، وہ بریڈ کے ساتھ ٹوٹلی جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہے، لنکڈ ہوتی ہے، چپکی بھی ہوتی ہے۔ تو کلنگ کرنا کسی کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں اعوذ، کہ میں جڑتا ہوں، میں خود کو منسوب کرتا ہوں، منسلک کرتا ہوں، جڑ جاتا ہوں کس کے ساتھ؟ باللہ، اللہ کے ساتھ۔ با سے مراد جو ہے نا وہ عربک میں ترجمہ ہوتا ہے ساتھ کا، ٹھیک ہے؟ باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ پناہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بارش ہونا شروع ہو گئی، آپ کے پاس چھتری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کی گاڑی بہت دور ہے، اور آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کریں، اور سردی کا موسم ہے۔ آپ کو پاس ایک گھر نظر آتا ہے جس کے باہر جو ہے نا، گیٹ کے باہر شیڈ ہے، سائڈ پہ آپ کو پتا نا گیٹ کے ساتھ شیڈ ہوتی ہے، وہاں شیڈ ہے، اور آپ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے فی الحال وہاں پناہ لے لی۔ یا آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اس گلی میں آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ اس سے جا کے جو ہے نا وہ کنیکٹ کرتے ہیں، بیل دیتے ہیں، وہ دروازہ کھولتی ہے، آپ اس کے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں جب تک کہ بارش رک نہیں جاتی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پناہ لینا، کسی مشکل سے، کسی برائی سے، کسی آفت سے بچنے کے لیے کسی کے پاس پناہ لے لینا۔ اب انسان جو ہے جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اعوذ سے مراد ہے کہ ہم شیطان سے بچتے ہیں، اس کے شر سے بچتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو ایک ہے نا صرف ویسے ہی پناہ میں آ جانا، سیف ہو جانا، سیکیور ہو جانا، ایک ہے جڑ جانا اس طریقے سے کہ اس میں اور آپ میں کوئی جدائی نہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کے ساتھ کوئی جدائی نہ ہو، یعنی میری مدد مانگنے میں، آپ کی مدد کرنے میں کوئی ڈفرینس نہ ہو۔ آپ مجھے بالکل اس طرح شیطان کی شر سے بچائیں، یا میں آپ کے ساتھ اس طرح ہوں جیسے فنگس بریڈ پہ چپکی بھی ہوتی ہے، میں اتنا شیطان سے دور ہو جاؤں، مجھے اس طرح آپ کی پناہ ملے۔ یعنی شدت کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے۔ دیوار کے اوپر کبھی آپ نے لگی ہوئی دیکھی ہو فنگس، وہ بھی ایسی ہوتی ہے، دیوار اتنی خراب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا۔ تو انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے اللہ کی پناہ شیطان کے شر سے، اور کیسی پناہ مانگتا ہے کہ جس میں کہیں پر کوئی گنجائش ہی نہ ہو کہ شیطان اس کو افیکٹ کر سکے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان ہمیں اکساتا ہے، ہمارے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ اس کے شر سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کے ساتھ تم پناہ مانگتے ہو من الشیطان الرجیم، کس سے؟ شیطان سے، شطن سے نکلا ہے، شین طا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، الرجیم جو کہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، جنت سے نکالا ہوا ہے، رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ شطن سے مراد بھی وہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور رجیم بھی وہی کہ بار بار دھتکارا ہوا، اس کو دور کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، بلکہ دھتکار دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اللہ کی رحمت کی طرف سے۔ تو کسی کو بھی ہم
شیطان نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کسی کو شیطان کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. جب بھی کسی کو کہنا ہو نا کہ یہ شرارتی ہے، اس کو کہیں کہ وہ شرارتی ہے. اس کو یہ نہ کہ یہ پورا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو. کیونکہ شیطان وہی ہے جس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. تو ہم نے اپنے ورڈ میں بہت کانشیس ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں ساتھ نام اللہ کے. اب جب بسم اللہ میں نا شروع کرتے ہیں کا ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف یہ آتا ہے ساتھ اللہ کے نام کے. شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام جو شروع کرنا ہو، اس سے پہلے بسم اللہ کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی، اس سے آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، آپ کے کام میں آسانی ہوتی ہے، آپ کے کام میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک ہے آپ شیطان کی جو ہے نا شر سے بچ گئے، دوسرا اللہ کی رحمت ہو گئی. آپ کا کام وہ کتنا خوبصورت جائے گا جس میں آپ شیطان کے شر سے بھی بچ جائیں اور اللہ کی رحمت بھی آپ پہ ہو جائے، نیگیٹو کینسل ہو جائے، پازیٹیو بڑھ جائے. تو شروع کرنے کا جو عربی ترجمہ ہے، عربی کا اردو ترجمہ ہے، وہ ساتھ لکھا جاتا ہے. اس کے لیے یہاں پر عربک میں ورڈز نہیں ہیں، کیونکہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے صرف بسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی فضیلت کی وجہ سے ساتھ ایکسٹرا ورڈز یوز نہیں ہوئے اور لوگوں کے آسانی کے لیے بسم اللہ صرف. اور جس طرح ہم کھانا کھانے جب شروع کرتے ہیں کھانا کھانا تو ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی وعلی برکت اللہ، اور اس کے علاوہ بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ، صرف بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ. کپڑے چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ. یہ دو ورڈز. تو جو بھی کام شروع کرو اس کو کرتے ہوئے آپ نے اپنے بڑوں کو سنا ہوگا نا، اکثر کہتے ہیں بسم اللہ کرو، تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے، ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور وہ ٹوٹل پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ صرف بسم اللہ دو ورڈز کہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ بسم اللہ کا ورڈ یوز کرو، ٹھیک ہے، پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے آسانی کے لیے کہ کھانا شروع کرتے تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ کلاسز نہیں لیتے تھے، زوم نہیں تھا ان کے پاس، انٹرنیٹ نہیں تھا، تربیت پوری تھی ان کی، معلوم ان کو ساری چیزیں تھیں، ان کو حوالے نہیں پتہ تھے، ان کو حدیثیں نہیں پتہ تھیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ کام ایسے کرتے، اور ان کو جتنا پتہ تھا وہ اتنے پہ عمل کرتے تھے. مزے کی بات یہ ہے ہمیں آج کل نالج بہت زیادہ ہے، ہم عمل نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب عمل کی باری آتی ہے. تو ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے اپنی روٹین میں بسم اللہ انکلیوڈ کرنی ہے، جہاں جہاں ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں وہاں وہاں انکلیوڈ کرنی ہے. کوئی بھی کام شروع کریں اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. Blessed is he، تبارک الذی، مبارک ہے وہ، الذی وہ جو، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، ڈومینین، واہوا اور وہ، علا پر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قادر ہے، مبارک ہے وہ، برکت والا ہے. اب ہم نے برکت کا کنسیپٹ آج پڑھنا ہے. کون مبارک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں؟ ڈومینین، بادشاہت، ملک. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کیسے کرا رہے ہیں. الملک، سوورینٹی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہر شے کا مالک ہے. رات کو سوتے ہوئے ہمیں بتایا جا رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے ہمارے کیسے ایموشنز ہوتے ہیں؟ ہمارے سخت ڈپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں، ہم نیگیٹو تھاٹس ساری ہمارے پاس رات کو اکٹھی ہوتی ہے. کیونکہ جب سورج نہیں رہتا نا تو ڈپریشن ویسے بھی آپ کے مائنڈ میں بڑھ جاتا ہے، وائٹامن ڈی نہیں آپ کو مل رہا ہوتا، تو رات کے وقت ویسے ہی انسان زیادہ ایموشنل، زیادہ ڈیپ اور زیادہ ڈیپتھ میں جا کے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی شروعات ڈیپتھ سے کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ مبارک ہیں. اللہ مبارک ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ٹھیک ہے. اب مبارک سے کیا مراد ہے؟ مبارک سے مراد ہے برکت والا، جو کافی ہو. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو مبارک کہتے ہیں، برکت والی کہتے ہیں اس چیز کو جو تھوڑی اور کافی ہو جائے. کوئی مزدور ہے وہ 10,000 روپے کماتا ہو تو اس کے گھر والوں کے لیے 10,000 کافی ہو جائے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے. تو آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگنا ہے، برکت والی محبت مانگنی ہے، برکت والے رشتے مانگنے ہیں، برکت والے لوگ مانگنے ہیں، ایسے لوگ جن کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے برکت کی ہو. کیونکہ اگر آپ کو درہم و دینار کے پہاڑ بھی مل جائے نا، لیکن اللہ کہے کہ ان میں برکت نہیں ہے، تو یقین کریں ان کے خرچ ہونے کا پتہ نہیں چلے گا. تو ہمیشہ اپنے لیے برکت کی دعا کریں، اپنے رشتے، زندگی، محبت، پیسہ، دولت، لوگ، ہر ایک شخص کے لیے، زندگی کے لیے ایون، برکت کی دعا کریں کہ وہ برکت والی ہو.
آپ زندگی گزارو، پتہ چلے زندگی گزاری ہے، آپ پیسہ خرچ کرو، پتہ چلے آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، جتنا بھی ہو اس میں بس آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لاکھوں میں بھی کماتے ہیں لیکن پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا، گزارا نہیں ہو رہا۔ کچھ ایسے ہیں جو ہزاروں میں کماتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، بہت بہترین جا رہے ہیں، ہزاروں سے بہتر۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ جیسی سوچ رکھتے ہو آپ کے ساتھ ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ اپنے بندے کے ساتھ میں اس کے گمان کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ساتھ اپنے ہمارے گمان کے مطابق ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو برکت والا بنا دے، مجھے جو رزق دے اس میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا و رزقنا۔ یہ دعا مجھے بڑی پسند ہے، اور میں ہمیشہ یہ تشہد میں جو ہے نا وہ جب بیٹھتے ہیں تو میں لازمی طور پہ یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہم بارک لنا، اے میرے رب تو برکت عطا فرما، فی اوقاتنا میرے وقت میں، و رزقنا اور میرے رزق میں۔ اور رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، عربک میں رزق کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اس میں پیسہ، اس میں آپ کے لوگ، آپ کی زندگی، آپ کی محبت، آپ کے پیرنٹس، آپ کے سبلنگز، آپ کے اسپاؤز، آپ کے بچے، آپ کا جاب، آپ کی فائنینسز، آپ کی صحت، ہر چیز آ جاتی ہے عربک میں جب رزق کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں، کیونکہ وہ برکت والا ہے، جو برکت والا ہے وہی برکت دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا اگر آپ فروٹ والے کے پاس جائیں تو آپ کو فروٹ دے گا، سبزیاں نہیں دے سکتا۔ سبزی والے کے پاس جاؤ وہ سبزی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، اس سے برکت مانگا کریں، وہ آپ کو دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کے لیے کم وقت کافی ہو جائے گا، آپ کے زیادہ کام ہو جائیں گے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے نا میں اتنی سمجھدار نہیں ہوں، مجھ سے ڈیسیژن صحیح نہیں ہوتے، میں کنفیوزڈ رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، میک مائی وین کلیئر، میک تھنگس ایزی فار می۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، جتنی ہو سکے دعائیں کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بیادی ہی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کے بارے میں آتا ہے نا، حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، مفہوم ہے حدیث کا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی وہ جس کو ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے نا ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی میرا بس نہیں چلتا اس کے اوپر، میری جو اتھارٹی ہے اس کے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی ساری بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے فرعون آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کہیں پہ حملہ کر دیا، پوری دنیا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، وقتی طور پہ اللہ نے ان کو کیا دیے؟ بادشاہت دی، اور یہ اپنے آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے خود کے اوپر انسان پہ رحمت کرنا واجب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے خود پہ لکھ لیا، فرض کر لیا کہ میں تم پہ رحم کروں، اور وہی بادشاہ ہونے کے باوجود وہ رحم کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جس بھی جگہ پہ موجود ہیں ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ لوگوں پہ رحم کرنا ہے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے بس میں وہ کام ہم نے لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ جس چیز پہ ہم قادر ہیں ہم نے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ہر شے پہ قادر ہوں، کھل کے مانگو، مجھ سے دعا کرو جو چاہیے تمہیں، اور یہ یاد رکھو کہ میرے پاس سب ہے اور سب کا سب برکت والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مبارک ہے وہ ذات، وہ جو جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے وہ آپ کے میرے مسئلوں میں بھی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے میرے دل پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ جو دل اجڑے ہوں وہ ان کو آباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو اپنی پرائیورٹی رکھیں، لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے لوگ ناراض ہو بھی جائیں نا تو وہ آل پاورفل ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ لوگوں کے دل آپ کی طرف موڑ دے گا، لیکن کبھی بھی دنیا کے لیے کسی شخص کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ کو چاہیے وہ برکت کے ساتھ سارا کا سارا اللہ کے پاس موجود ہے۔ لوگ آپ کو دے سکیں یا نہ دے سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز۔ تو اس لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہماری پرائیورٹی کون ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔